اے مردود شیطان فوراً دور ہو جا کیونکہ میں تیرے فریب کو اچھی طرح پہچان چکا ہوں۔ میرا رب کبھی اپنے بندوں کو عبادت سے آزاد نہیں کرتا کیونکہ نماز اور اللہ کی اطاعت قیامت تک باقی رہنے والے احکام ہیں۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بغداد کے آسمان پر پھیل رہی تھی اور شہر کے شور سے دور جنگل کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف ہوا کے ہلکے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ اسی سنسان اور خاموش جنگل کے ایک کونے میں ایک نوجوان عبادت میں مصروف تھا جس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں اللہ کی محبت کی چمک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ ہستی تھی جسے دنیا بعد میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جاننے والی تھی۔ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے ابتدائی ایام میں تھے اور ان کا دل دنیا کی چمک دمک سے بالکل بے نیاز ہو چکا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں اور اپنی زندگی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ اسی لیے وہ اکثر شہر کے ہنگاموں سے دور اس جنگل میں آتے اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور دیر تک اللہ کے حضور گریہ و زاری کرتے رہتے۔ اس رات بھی وہ اسی طرح عبادت میں مشغول تھے اور ان کے لبوں پر ذکر الہی جاری تھا جبکہ آنکھوں سے عاجزی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ خاموشی سے اس نوجوان بندے کی عبادت کو دیکھ رہے ہوں۔ جنگل کی فضا میں اتنی خاموشی تھی کہ دور کہیں کسی پرندے کے پروں کی آواز بھی صاف سنائی دے سکتی تھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گرے ہوئے اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے تھے اور ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ انہیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھے۔ اسی دوران اچانک جنگل کی خاموش فضا میں ایک عجیب اور گہری آواز گونجی جس نے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ آواز اتنی پراسرار اور طاقتور تھی کہ اگر کوئی عام انسان سنتا تو شاید خوف سے کانپ اٹھتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر چاروں طرف گھنا اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے جنگل کی فضا دوبارہ خاموش ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اچانک وہ آواز دوبارہ سنائی دی اور اس بار وہ پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ آواز نے کہا، اے عبد القادر۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے کیونکہ اس سنسان جنگل میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس آواز کو سننا شروع کیا تاکہ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی اور اس نے کہا، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تم پر اپنی عبادت کے تمام احکام معاف کر دیے ہیں۔ آواز نے مزید کہا کہ اب تمہیں نماز پڑھنے یا عبادت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں تم پر کوئی حکم باقی نہیں رہا۔ یہ جملہ سن کر عام انسان شاید خوش ہو جاتا اور خود کو بہت بڑا درجہ یافتہ سمجھ لیتا، مگر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دل فوراً چونک اٹھا۔ آپ نے چند لمحے خاموشی سے غور کیا اور اپنے دل میں اس بات کو پرکھنے لگے کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی دھوکہ۔ پھر اچانک آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے آپ کو سچائی سمجھ آ گئی ہو۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، اے مردود شیطان فوراً دور ہو جا کیونکہ میں تیرے فریب کو اچھی طرح پہچان چکا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ آواز اچانک خاموش ہو گئی اور جنگل کی فضا میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے گزرے تو اچانک ایک اور آواز سنائی دی جو پہلے سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ اس آواز میں حیرت اور شکست کا احساس نمایاں تھا۔ اس نے کہا، اے عبد القادر، تم نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ حالانکہ میں اسی طرح بہت سے عبادت گزاروں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سکون اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میرا رب کبھی اپنے بندوں کو عبادت سے آزاد نہیں کرتا کیونکہ نماز اور اللہ کی اطاعت قیامت تک باقی رہنے والے احکام ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جب تم نے یہ کہا کہ اب مجھ پر عبادت فرض نہیں رہی تو مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کی آواز نہیں بلکہ شیطان کا فریب ہے۔ یہ جواب سن کر وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور شیطان کی ایک بڑی چال ناکام ہو گئی۔ جنگل کی فضا ایک بار پھر پرسکون ہو گئی اور درختوں کے پتے ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سجدے میں گر گئے
और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि उसने उन्हें शैतान के धोखे से महफूज रखा। उनकी आंखों से आंसू जारी थे और दिल में आजिज़ी और शुक्रगुजारी का समंदर मौजज़न था। उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे हमेशा हक को पहचानने की तौफीक अता फरमा और मुझे कभी शैतान के फरेब में मुब्तला न होने देना। इस वाक़ये के बाद हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में इबादत और तक़वा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। वो दिन में रोज़े रखते और रातों को तवील इबादत में गुजार देते थे, जबकि उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद से रोशन रहता था। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता बगदाद के लोग इस नौजवान की इबादत और इल्म के बारे में सुनने लगे। लोग हैरान होते थे कि इतनी कम उम्र में कोई इंसान इतना ज़्यादा इल्म और तक़वा कैसे हासिल कर सकता है। बगदाद के बड़े बड़े उलमा भी हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मियत और परहेज़गारी का एतराफ़ करने लगे। फिर वो वक्त आया जब यही नौजवान आगे चलकर दुनिया के अजीम तरीन औलिया में शुमार होने लगा और लोग उन्हें एहतराम से गौसे आज़म कहने लगे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बगदाद से निकलकर दूर दूर के शहरों और मुल्कों तक पहुँच गया। लोग उनके पास अपने मसाइल और परेशानियां लेकर आते और उनकी सोहबत से रूहानी सुकून हासिल करते। उनकी मजलिस में बैठने वाला हर शख्स अजीब सी कैफियत महसूस करता, जैसे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल रही हो और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ रही हो। कितने ही गुनाहगार उनके खुतबात सुनकर तौबा कर लेते थे और कितने ही जालिम अपने जुल्म से बाज आ जाते थे। हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा लोगों को सच्चाई और तक़वा की तालीम देते थे और उन्हें याद दिलाते थे कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। वो फरमाया करते थे कि इंसान को हमेशा कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता इंसान को गुमराही से बचाता है। हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल थी। वो हमेशा फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह का फज़ल न होता तो मैं भी शैतान के धोखे में आ सकता था। यही आजिज़ी और इखलास उनकी अज़मत की सबसे बड़ी वजह थी। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ था और वो हमेशा लोगों को नेकी और सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाते थे। इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि शैतान हमेशा इंसान को धोखा देने की कोशिश करता है, मगर जो शख्स कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लेता है वो कभी गुमराह नहीं होता। अगर इंसान के दिल में सच्चाई और अल्लाह का खौफ मौजूद हो तो अल्लाह खुद उसकी रहनुमाई करता है और उसे हर फरेब से महफूज रखता है। आइए हम भी अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि ए अल्लाह, हमें हक को पहचानने की तौफीक अता फरमा और हमें शैतान के हर धोखे से महफूज रख। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सबक हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अल्लाह हमें हमेशा सच्चाई और तक़वा के रास्ते पर कायम रखे।